عظمة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو اثر کر دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کا نام سے یاد کرتے ہیں. بڑے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں آ کر شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس بانو، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو آئیڈمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کی رونق زال بن کر یہ صدقیہ چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نوئی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حجم و حجرہ ہے حسرات دیکھیے، حجم و حجرہ ہے حسرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے بارات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی صدقیہ ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی ہوا پھیل چکی ہے. اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چلنے والی کئی فاطمہ، کئی رضیہ، کئی شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام جگہوں سے یہی کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور موضوع کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کے دل سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شہید ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں زیادہ تر صرف نازکی پر کیے گئے ہیں. اس میں رحم و سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بری بری ہے. کبھی حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کے خاک چلنے پر مجبور کیا، کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی حال کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کے پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی ان دو معصوم شہزادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ اترے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے رخ میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کا روزوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ صاف بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی گڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہ ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسی کی چیمی گویا ہوتی ہے. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اسی میں 16 پیغمبر لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول ہونے کے باوجود طلبہ شیر خدا حضرت قرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی متضر کو پیش کیا جا رہا ہے. حضرات، آئے ہم سب مل کر اس بات کو عہد کریں گے اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گلا جو حی ہے، یہ سنگ گلا جو حی ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، ہم پھول بھی ہے،
البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے